علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب جو کہ اہل سنت ہے، ان کا قیمتی جملہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا تو اس پر حد لگائی گئی اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ تو جب ہاتھ کاٹنے لگے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں روتا ہے؟ کہا کہ پہلی بار چوری کی ہے، پکڑا گیا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رب کی کریمی پر اتنا اعتماد تھا، وہ فرمانے لگے کہ میرا رب پہلی بار کسی کو نہیں پکڑتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے کا مفہوم جاننے کے لیے میں نے 3-4 علماء سے کانٹیکٹ کیا، لیکن مجھے کوئی بات نہ ملی۔ میں ایک طالب علم، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، مؤدب، علماء کو سننے والا، میں نے غور و فکر کیا۔ میں نے ایک بار نہیں 10 بار ان کا کلپ جو ہے میں نے سنا، تو مجھے بات جو ملی آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ واقعہ جو میں نے شیئر کیا ہے آپ کو بھی سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک پہلی بار جو ہے بندے کو نہیں پکڑتا، مطلب کہ تو پہلی بار اگر کر رہا تھا تو پکڑا نہیں جاتا۔ ایک چوری کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گہری بات انہوں نے جو کہی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ پکڑا نہ جاتا۔ اگر وہ پہلی بار چوری کر رہا تھا تو وہ پکڑا نہ جاتا، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا، کیونکہ ریاست مدینہ میں جو چور پکڑا جاتا ہے تو اس کی تحقیق مکمل طور پر کی جاتی ہے، پھر جا کر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی طرح حالات نہیں کہ چور کو پکڑنا نہیں اور ساتھ کو چھڈنا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کیسا پیارا ہے کہ اللہ پاک کسی کو پہلی بار نہیں پکڑتا۔ میرا رب تو وہ کریم ہے، وہ تو بیٹھا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں۔ اللہ پاک تو خوش ہوتے ہیں انسان جب معافی طلب کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا سفر کر رہا تھا، تو وہ سویا۔ جب وہ اٹھا تو اس کا ساز و سامان غائب تھا، اونٹ بھی غائب تھا۔ بہت پریشان ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ جس کا سامان مکمل گھر کی پونجی جو ہے وہ مسافر آدمی لے کے چل رہا تھا، تو اس کا گم ہوا تو وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگنے لگا، استغفار کی۔ جب وہ سویا تو صبح اٹھا، دیکھا بمائے ساز و سامان اونٹ سمیت جو ہے سامان اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو اس کی کیفیت تھی خوشی کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی، کئی گنا اس سے زیادہ خوشی اللہ پاک کو ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہاتا ہے
تو اللہ پاک اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو ایک اور بھی بات کہی، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ واہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو یہ جملہ جب کہا، خوشی میں اس کو پتہ نہ چلا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ آپ اس کو بخشنے کے ارادے سے ہیں، آپ اس کو بخشنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو میں بخش دوں، لیکن یہ تو غلط باتیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ خوشی کے عالم میں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، وگرنہ یہ کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دوبارہ جملہ کہوں گا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب تو پہلی بار نہیں پکڑتا، کتنا اللہ کی کریمی پر ان کو فخر اور ناز، یقین تھا کہ اللہ پاک بندے کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ پہلی بار کر رہا ہوتا تو یہ پکڑا نہ جاتا۔ اللہ پاک پہلی بار نہیں پکڑواتے، بلکہ پہلی غلطی جو ہے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ السلام علیکم۔